مجالس کا بہت زیادہ انعقاد کیا جاتا ہے اہل تشیع کمیونٹی کی جانب سے. ان مجالس کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں منعقد کی جاتی ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ہم ذکر حسین, ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ, یہ بیسیکلی ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو اس مجلس میں بیان کیا جاتا ہے. اہل تشیع کمیونٹی کو کون لیڈ کر پاکستان میں جو فرسٹ فرنٹ ہینڈ پہ ہے, ٹاپ لیڈرشپ پہ آتے ہیں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب. الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں لیڈ سٹوری 10 محرم یوم عاشور کے حوالے سے, جس میں آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں پچھلے سال بھی لیڈ سٹوری میں جوائن کیا تھا, سید فخر زربی, جو کہ صاحبان سٹی عزاداری نیٹ ورک کے ایڈمن ہیں اور فروغ اعضاء کے لیے بہت زیادہ متعلق ہیں. بہت شکریہ فخر بھائی, پچھلے سال بھی آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا اور اس سال بھی. تو کیا حال چال آپ کا؟ اللہ کا شکر. آپ سناؤ کیسے ہو؟ الحمدللہ. اچھا فخر بھائی, بھی آپ سے میں کوسچن کروں گا محرم الحرام کے حوالے سے, کہ ہم نے دیکھا ہے کہ محرم الحرام کا جیسے ہی وہ چاند نظر آتا ہے اور پھر اس کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مجالس کا بہت زیادہ انعقاد کیا جاتا ہے اہل تشیع کمیونٹی کی جانب سے. ان مجالس کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں منعقد کی جاتی ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امان, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پھر اس اپنے پلیٹ فارم آنے کا موقع دیا, اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ماشاء اللہ روز دیکھتا ہوں, ایک سال گزر گیا, ہم نے دوبارہ پروگرام کیا لیڈ سٹوری کے اندر. آپ میں ماشاء اللہ کافی میں نے دیکھی کہ چیزیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں, امپرومنٹ آ رہی ہے, اور ماشاء اللہ پہلے بھی امپرومنٹ تھی اور مزید آتی ہے, کیونکہ انسان سیکھتا رہتا ہے. اپنے مدعے پہ آتے ہیں امان بھائی. بات آپ نے کی مجالس کے حوالے سے 10 محرم کیوں انعقاد کیا جاتا ہے. 10 محرم ایک عظیم دن ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے آج کا دن کے ناقابل فراموش, اور تین بچا ہی اس دن کے بعد ہے. اور میرے پاس اختیار نہیں ہے, میرے پاس وہ بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کر سکوں. مجالس کی پہلے میں بات کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں صرف 9 سے 10 تک ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہماری مجالس الحمدللہ پورے سال چلتی ہیں. اچھا, پورے سال ہر جمعرات آپ دیکھیں, آپ ہر کوئی ایام دیکھیں, کوئی اگر ولادت ہے اس میں جشن ہوگا, کوئی شہادت ہے اس میں مجلس ہوگی. یہ بات میں کلیئر کرتا چلوں. دوسری بات آپ آتے ہیں پہلے 10 دن, اس میں بھی ہم پہلے 10 دن ہم پورے 30 دن اور پھر 30 دن سفر کیا, اس میں مجالس کرتے ہیں لگاتار بغیر کسی بریک کے. اور میرا کوسچن یہ ہے کہ مجالس کا کیا مقصد ہوتا ہے, کیوں انعقاد کیا جاتا ہے؟ جی. اچھا, بیسکلی مجالس میں آپ نے لفظ سنا ہوگا, میں اردو نہیں پڑھانے آیا آپ کو میں, لیکن ایک تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. مجلس ہوتا ہے کسی میں بیٹھ کر 5-7 لوگ یا 10-15 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, وہ مجلس کہلاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے تشیع یا ہماری کمیونٹی یا ہمارے لوگ یا مومنین کیا مجلس کرتے ہیں. بیسیکلی ہم مجلس جو کرتے ہیں, مجلس کا جو لفظ ہمیں یا لقب ہماری اس کو دیا گیا ہے, وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ذکر حسین, ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ اور جتنے یعنی کہ ہمارے جتنے شہادت پائی گئی ہے ان تمام کا ہم ذکر کرتے ہیں. ناقابل فراموش قربانیاں ہوتی ہیں, اور یہ تمام جو ذکر ہے یہ بیسیکلی ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو اس مجلس میں بیان کیا جاتا ہے. مجلس آپ دیکھیں امان, کہا ہی جاتا ہے کہ مجلس میں سنی, مثال دے رہا ہوں, سنی نہ جائے, وہابی نہ جائے, دیوبندی نہ جائے. میں ایک دفعہ فرقہ والوں کو میں نہیں چھیڑ ہی نہ, اس ٹاپک ہم نہیں آتے, ہم کو چھیڑ ہی نہ. میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری مجلس میں ہے کیا. میں اپنے قوم کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا رہا ہوں, مطلب میں اپنی قوم کا اپنے اس کمیونٹی کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا رہا ہوں. ایک دفعہ آ کر بیٹھے, دیکھیں جو برا کہتا ہے صحابی کو ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن جو غلط کو اچھا کہتا ہے اس کو بھی نہیں مانتے. لیکن بات کہنے کی صرف یہ ہے کہ آپ آ کے بیٹھیں, بیٹھ کے دیکھیں مجلس میں ہو کیا رہا ہے. ذکر اہل بیت سے آگے یا اس سے پیچھے کوئی بات ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں. ہمیں کہا کہ جاتا ہے کہ جی آپ وہاں پہ فلاں کام کر رہے ہیں, ہم نہیں آتے. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں. آپ نے تو کال سنا ہوگا کہ مجھے ذرا پر کوٹ کرنا نہیں آئے گا, نہ میں کسی غلط کوٹ کروں گا, لیکن میں نے جو ایک کال سنا ہے مجھے نام نہیں آتا, کہ کہا یہ گیا ہوا ہے کہ اپنے ذکر کو, اپنے محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. اللہ اکبر, کی بڑی بات ہے یہ آپ ہر کتاب میں ہے, یہ اہل سنت میں ہے, کہ اہل تشیع میں بھی ہے, کہ بھائی اپنی محفلوں کو اپنے گھروں پہ, اپنے جگہوں پہ جہاں پر آپ رہتے ہو وہاں پر مجالس کروا کے اس کو زینت دو ذکر علی سے. اچھا امان, آپ نے بات کی مجلسوں کے حوالے سے, میں آپ کو یہاں پر جلوسوں کو بھی کلیریفائی کر دوں. بہت سے ہم پہ الزام تو نہیں ہوتا, مطلب لوگ بولتے ہیں کہ یار آپ لوگ جو ہے وہ جلوس نکال رہے ہیں, روڈز بند ہو رہے ہیں, کہ وہ سیکٹر. دیکھیں جلوس کا مقصد کیا ہوتا ہے, شو کروانا, ایک پروٹیسٹ اظہار کرنا, ایگزیکٹلی آپ کے اس کو نظر پروٹیسٹ کرنا. ٹھیک ہے, اگر ہم جلوس سے نکالیں گے چار دیواری میں, ہم یہ اپنے طور پہ ہمارا عقیدہ ہم یہ اپنی دنیا کو دکھاتے ہیں, ہم احتجاج کرتے ہیں کہ رسول کی آل کو شہید کیا گیا, ہم احتجاجاً باہر نکلتے ہیں, گلیوں میں نکلتے ہیں, یہ چیز باور کرواتے ہیں کہ ہم ابھی تک جو ہے مولا حسین کے ساتھ ہیں. ہم
کہنے کا مقصد ساتھ اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے اظہار عقیدت کرتے ہیں. ہم ان جلوسوں کو ہم ان مجالس کو کروا کے اہل بیت سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک اظہار عقیدت کے حوالے سے جو ہم کے جلوس اور مجالس کرواتے ہیں. اچھا فخر بھائی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نا ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک کمیونٹیز مختلف بنی ہوتی ہیں. فرقہ واحد کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو سنی کمیونٹی کی الگ ان کو کوئی لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اہل حدیث کمیونٹی کو کوئی اور لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم بات کریں اہل تشیع کمیونٹی کی, تو اہل تشیع کمیونٹی کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ اچھا امان, اگر بات کی جائے اہل تشیع کے حوالے سے تو بہت سارے لیڈرز ہیں. ساحیوال میں دیکھ لیں بہت سارے لیڈرز ہیں, آپ کس شہر میں چلے جائیں بہت سارے لیڈرز ہیں. اگر آپ ایران چلے جائیں وہ امام خمینی ہیں اور آقا سستانی صاحب ہیں جو مطلب اس ٹائم چلا رہے ہیں پاورس کو. اگر پاکستان کی بات کی جائے, پاکستان میں جو فرسٹ فرنٹ ہینڈ پہ ہے ٹاپ لیڈرشپ پہ آتے ہیں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب. جی شہنشاہ نقوی صاحب کی میں جتنی بھی تعریف کروں, کیونکہ میں ان سے ایک دفعہ 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے اور وہ میری اتنی کلوز ملاقات نہیں تھی, لیکن اتنی ملاقات تھی کہ ان کو میں تھوڑا بہت سمجھ سکا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں ان کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھک ہوئی ہے, ہماری ملاقات ہوئی, بیٹھے رہے, باتیں وغیرہ سنی. تو ہماری جو کمیونٹی میں جو ہے وہ اس ٹائم علامہ شہنشاہ نقوی صاحب جو ہیں وہ فرنٹ اینڈ پہ. باقی ہمارے علماء ہیں, کافی ایسے علماء ہیں جو بیک اینڈ پہ بھی کام کریں, لیکن زیادہ تر سوشل میڈیا کی زینت نہیں ہے, لیکن کام وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور اپنا قوم کے لیے جو اپنے کمیونٹی کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں. اچھا لاسٹلی کیا میسیج دیں گے آپ یوم عاشور 10 محرم حرام کے حوالے سے؟ 10 محرم کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہے تمام ہی, میں بات اپنی خالی شیعہ سنی کی بات نہیں کروں گا, میں تمام مسلمانوں کی بات کروں گا, بلکہ میں تمام مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام انسانیت کی بات کروں گا. اگر آپ چلے جائیں ایمان کسی عیسائی سے پوچھ لینا آپ, میں نے ایک واقعہ سنا, میں تھوڑا سا اگر آپ مائنڈ ہے واقعہ میں کوٹ کر دوں آپ کے اس پروگرام کے اندر. ایک ہندو کی میں نے ایک لائیو ویڈیو دیکھی, تو اس نے ویڈیو میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ حسین کون ہے پتہ, وہ ایک انٹرویو لے رہا تھا, پتہ کہتا تمہیں پتہ حسین کون ہے, پتہ کون ہے, کہتا حسین وہ ہے جس نے ماں اور بہن میں فرق بتایا. اس سے بڑی بات ہے کوئی, جس نے ماں اور بہن میں فرق بتایا. آج اس کی عظیم قربانی کا دن ہے, آج 10 محرم اس کی عظیم قربانی ہے جس نے پوری انسانیت کو انسانیت کا طریقہ بتایا, انسانیت کا سلیقہ بتایا, انسانیت کو جینے کا طریقہ بتایا. اور ناظرین میں خود بھی اینکر اور ایک بطور اسپیکر کام کرتا رہا ہوں, ان کے ساتھ بھی میں نے ایک اچھا وقت گزارا ہوا ہے. تو میں بس میسیج دینا چاہوں گا, اس دن کو صرف اور صرف سادگی سے منائیے گا. 10 محرم کا دن میرا دل اس ٹائم خون کے آنسو ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ کس طرح رسول کا گھرانہ اجڑ گیا. بس اس کو سوچیے گا. میں بس اتنا ہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اس سے ہی میرا آج کا یہ جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے اور میں مزید کوئی اس میں بات نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی یہ ایسا ٹاپک ہے اس پہ اوبیسلی الفاظ جو ہے نا وہ الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, روح کام جاتی ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہم اگر سنتے ہیں تو ہمیں مطلب کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ان لوگوں کے جذبے کو میرے خیال سے سلام پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا ہے بہت. تو بالکل ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا فخرزادی بھائی, آپ نے آج کے دن ہمیں پھر ہمارے پروگرام کو رونق بخشی ہے. تو ناظرین یہ 10 محرم یوم عاشور کے حوالے سے اسپیشل لیڈ اسٹوری کیسی لگی, اس کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. میری خود زبان ساتھ نہیں دے رہی. آپ سے میں انشاءاللہ اگلی لیڈ اسٹوری میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.